वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत करीमा के अंदर आजमाइश का बहुत ही बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया। अगर आप किसी को आजमाना चाहें कि किसी को मुलाजिम रखें, नौकरी पे रखें, या कोई भी मामला हो लेन देन का आप आजमाना चाहें तो इस अमल को इख्तियार करें। ये बड़ा मुजर्रब अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इंसान को आजमाता है और इंसान को भी चाहिए कि इंसानों को आजमाए। और मैं तो आज बड़े ही आसान अल्फाज में आपको आजमाने का एक तरीका बताता हूँ। ये वजीफा तो बाद में बताऊंगा और तर्जुमा आयत का होगा। आप किसी को आजमाना चाहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उसको दस्तरखान पे देखो, उसे खाना खाते हुए उसके तौर अतवार देखो कि कैसे आदाब हैं उसके, नमाज पढ़ते हुए देखो। हज़रत उमर खुद किसी को गवर्नर बनाते तो आप पहले छुप के उसकी नमाज देखते। अगर नमाज में आराम से नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के फ़राइज़ की, अल्लाह की अमानत की पासदारी कर रहा है, तो कहेंगे नहीं, अल्लाह से ख़यानत नहीं कर रहा तो बंदों से भी नहीं करेगा, फिर उसको गवर्नर बना देते। अगर जल्दी नमाज पढ़ रहा है, जो अल्लाह से ख़यानत कर रहा है, बंदों से कैसे ख़यानत नहीं करेगा। और मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ कि जितने हमारे ये हुक्मरान बनते हैं ना, जो भी हमारे इख्तियारात, साहिब इख्तियारात हैं, अरबाब इख्तियारात हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई भी है, जो भी हमारा, चाहे छोटा काउंसलर से लेकर हमारा वज़ीर आज़म तक, सियासत में कोई भी आता है जो हमारी लीड कर रहा है, आप जरा उनकी नमाज देख के वोट दें उन्हें। आप भी वोट तब दें जब नमाज उनकी देखें। और जो नमाज में पता ही नहीं, सूरह फातिहा ही नहीं आती, कुल हुवल्लाह ही नहीं आती, नमाज में ही उसको पता ही नहीं कि इधर देख रहा है उधर देख रहा है, जल्दी नमाज पढ़ रहा है। उमर बिन खत्ताब, जिनके नाम से कैसर व किसरा कांपते थे, आज तक शैतान कांप रहा है उनके नाम से, वो नमाज देखते थे। अच्छा, आज मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आसान। आप उसको ड्राइविंग सीट पे बिठा के उसकी ड्राइविंग देख लें। रोड पे वो अगर जो है ना रॉन्ग साइड चला रहा है, पिछली गाड़ी आ रही है, वो लाइट दे रही है, ये हटा ही नहीं रहा, और ये जो है ना स्लो फास्ट लाइन में चला रहा है और पिछला हॉर्न भी दे रहा है तो हट नहीं रहा, तो समझ जाए ये बंदा एतबार के काबिल नहीं है। इसका कोई खानदानी पस मंजर मजबूत नहीं है, कोई इतना अच्छा इसका जो है ना तरबियत नहीं है। ये एक बड़ी आसान चीजें हैं जो हमारे मुआशरे में, बाइक हो या गाड़ी हो, सब में आप इस तरह आजमा कर देखें। यहाँ जो अल्लाह ने आजमाइश का जिक्र किया वो बड़ी खास चीज है। अल्लाह ने जो आयत का तर्जुमा, अल्लाह ने एक औरत की मिसाल दी है। देखें, औरतें भी एक, कहते नहीं औरतें कम अक्ल होती हैं, उनकी बात ही ना करें, नहीं, अल्लाह जो मिसाल दे रहा है हमें समझाने के लिए, बेशक उसकी कोई भी बात बयान करके हमें समझा रहा है कि देखो ऐसे मत हो जाना। अल्लाह ने फरमाया वला तकूनू, और मत हो जाना कल्लती, उस औरत की तरह, नक़ज़त ग़ज़लहा, जो तोड़ देती है अपने सूत को, सूत काटती है, वो जो बुनते थे और बुनती थी, यूं बनाती थी और सारा दिन उस पर मेहनत करती थी, फिर कई दिन लगाती थी उस पर। अब बाज़ ने कहा, मुफस्सरीन ने, इमाम इब्न कसीर जैसे मुफस्सर कह रहे हैं कि ये एक औरत थी मक्का में, पागल औरत, और बड़े तरीके से वो बनाती थी, सूत इस तरह काटती थी, काट के बेहतरीन जब हो जाता था तो उसको तोड़ फोड़ कर देती थी, यूं तो टुकड़े टुकड़े कर देती, अपनी हाथ की मेहनत को अपने हाथों से जाया कर देती। तो अल्लाह ने फरमाया उसकी तरह मत हो जाना। नक़ज़त ग़ज़लहा, जिसने तोड़ दिया अपना सूत, मिन बअदि क़ुव्वतिन, सही बनने के बाद, बिल्कुल सेट होने के बाद, अनकासा, उसने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। कहा तुम भी कहीं अपने ईमान को, गोया कि हमें मिसाल देके कहा, अपने दीन को, अपने अकीदत को, अपने एतमाद को जो लोगों का तुम पर है, वो टुकड़े टुकड़े ना कर देना। यानी एतमाद बनाकर, आपने किसी पे एतमाद बनाया, उसे फिर जाया कर दिया। आपने किसी के दिल में अपनी जगह बनाई, फिर अपने ही हाथों से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, खुद ही अपने आप को जलील कर दिया। अब इसी तरह जो है, कोई मेहनत करके तुमने कोई काम किया अच्छा, और फिर तुमने खुद ही उसको जाया कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे आज के दौर में मैं आपको बताऊं, इस आयत का जो लुब्बे लबाब है कि मुल्क आपने बनाया और खुद ही इसको टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। मुल्क आपने कुर्बानी देकर बनाया, यानी हम लोगों ने, हमारे बाओ-अजदाद ने, आज हम ही इसको तबाह कर रहे हैं। इस मुल्क को परवान हमने चढ़ाया, हम ही तबाह कर रहे हैं, और इसके इदारे हमने बनाए, आज इदारे भी तबाह हो रहे हैं, हर चीज तबाह हो रही है। अपने हाथ से उस पागल औरत की तरह ना हो जाना जिसने वो काटा और फिर उसने उसको अपने हाथों से तहस नहस कर दिया, और तुम ऐसे पागल ना हो जाना। अब ये आयत तो क़यामत की सुबह तक है, और शान नज़ूल का सबब भी यही है। आगे मुफस्सरीन ने जो लिखा है वो उस वक़्त की जिहाद और स्टेट
اور وہاں کے لوگوں سے معاملات کو آگے اللہ نے پوری 3-4 آیتیں مزید تکمیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ یہی لب لباب بنتا ہے جو میں آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں۔ جیسے آپ خود ہی ابھی دیکھیں نا، کوئی ملک اب بنایا اور آج اس ملک کے ٹکڑے کون کر رہا ہے، ملک کو تباہ کون کر رہا ہے، معیشت مضبوط کون کر رہا ہے، ملک کے اندر خانہ جنگی کون پیدا کر رہا ہے؟ باہر کا بندہ کوئی کر رہا ہے؟ اپنے ہی کر رہے ہیں نا جنہوں نے بنایا تھا۔ اچھا، جو اس ملک میں اقتدار میں آتے ہیں، جن کو اقتدار ملتا ہے وہی تباہ کرتے ہیں، جن کو اختیارات ملتے ہیں وہی تباہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس پاگل عورت کی طرح مت ہو جانا جو ایسے کیا کرتی۔ مکے میں وہ عورت تھی یا اللہ نے ہمیں تشبیہ دی؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں عورت تھی ایک پاگل مکے میں۔ بعد نے کہا تھی یا نہیں تھی ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، بس دیکھنا چاہیے اللہ نے سمجھایا کیا ہے۔ اللہ مچھر کی مثال دیتے ہیں، مکڑی کی مثال دیتے ہیں۔ آگے فرمایا تتخذون ایمانکم، اب بات آ گئی ہے یہاں پہ۔ اب یہ میں واللہ آپ کو بتاؤں، میں قرآن سامنے ہے، جو باتیں ابھی آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ میں نے سوچ کے ہی نہیں آیا تھا، نہ میں کوئی مطالعہ کرتا ہوں۔ اب یہ آیت دیکھیں نکلی اس طرف جا رہی ہیں، میں بولنا پڑتا ہے آپ کے سامنے صحیح بات کو۔ اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تتخذون ایمانکم، پکڑو جو وعدے، ایمان قسمیں، دخلم بینکم انتق، دخلم بینکم، یہ قسمیں جو کھاتے ہو نا تم، یہ ایک دوسرے میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا دو، یعنی دلوں میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، میں اللہ کی قسم 10 لاکھ نوکریاں دے دوں گا، قسمیں ہی ہوتی ہیں نا یہ، میں یہاں پہ ڈیم بنا دوں گا، یہاں پہ ڈالر کی ریل پیل ہو جائے گی، یا نوکریاں یوں ملیں گی۔ دیکھو وہ قسمیں کھاؤ جو ایک دوسرے کے دل میں گر کر جاؤ، تاکہ تم داخل ہو جاؤ مخالف کے دل میں بھی، اپنے دشمن کے دل میں بھی۔ کام کر کے دکھاؤ، لیکن دکھانے والا آج تک کوئی دیکھا آپ نے؟ ابھی 100 سال کے بوڑھے سے پوچھیں کہ آپ نے 47 کے بعد آج تک کوئی بندہ دیکھا ایسا جو کر کے جائے کام؟ نہیں، قسمیں ہی کھاتے رہے ہیں بس۔ اور قرآن ہاتھ میں لے کے، ایسے بھی سیاستدان ہے، چھوٹا سا قرآن جو ہاتھ میں ہوتا ہے اور یوں آ کے آپ ووٹ دیں گے اور ہاتھ یوں رکھ کے نا، یوں یہ قرآن ہے، خاموشی سے دکھاتے ہیں، بندہ بھی ڈر جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، چھوٹا سا یہ جیب میں رکھتے ہیں، یا سورہ یاسین رکھتے ہیں زیادہ تر۔ بھائی آپ اس سورہ یاسین پہ عمل تو کر لو کہ آپ وعدہ پورا کرنے والے بنو، ووٹ ساری دنیا آپ کو دے دے، کام نہیں کرتے۔ اچھا فرمایا دخلم بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یاد رکھو ساری امت ہے اربا، ایک دوسرے سے اٹیچ ہے۔ سیاست میں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کسی کو جہنمی نہیں کہنا چاہیے، کسی پہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف کر، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیں۔ ضروری نہیں ہے جو اچھا کام ہی نہ کرے اور آپ اسی کی تعریف کرتے رہیں، نہیں۔ فرمایا یہ جو تمہاری قسمیں ہیں، جو تمہارے وعدے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونے والے ہونے چاہیے، تمہیں ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا انما یبلوکم اللہ بہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یبلوکم آزماتا ہے بہ، اس معاملے میں۔ اچھا آپ کو بھی آزماتا ہے، ان کو بھی آزماتا ہے۔ یہاں جو اصل آیت ہے نا، دیکھیں اللہ نے کہا میں آزماتا ہوں تم سب کو۔ آیت جو اتری ہے، پہلے میں یہ بتا دوں کہ فرمایا کہ تم کسی کافر سے، صحابہ سے کہا، یہ آیت اس زمانے میں اتری، آپ کا کافر سے معاہدہ ہو، کافر کے ساتھ، اور 2 گروہ ہوں کافروں کے، جیسے مدینے میں یہودیوں کے 2 گروہ تھے، اب 2 سے تمہارا معاہدہ ہوا، ایک طاقتور ہے، ایک غریب ہے، بالکل کم اسلحے والا ہے، چھوٹا سا ہے گروہ، لیکن آپ کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم 2 سال تک آپس میں مل کے چلیں گے، ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ اب طاقتور جو ہے وہ آپ کی طرف بڑھتا ہے، کہتا ہے جی مجھ سے بھی صلح کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، تو آپ نے پیسہ دیکھ کر، کثرت دیکھ کر اس کو حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کے وعدے کو پورا کرنا ہے، دوسرے کے دھتکار دینا۔ وہ آپس میں مخالف ہیں اور اب وہ آپ کے قریب آ رہا ہے کہ آپ کو استعمال کرے یا آپ سے دوستی کر کے اپنے کمزور کو مارے۔ آپ نے جو وعدہ کر لیا، قسم کھا لی، آپ نے دنیا نہیں دیکھنی، آپ نے دولت نہیں دیکھنی، آپ نے کثرت نہیں دیکھنی، بلکہ اپنی زبان کو دیکھنا ہے۔ زبان کی اہمیت کو بتایا ہے اللہ نے، اور یہاں الیکشن میں زبان ہوتی ہی جھوٹی ہے سب۔ یہاں جو آپ سے دعویٰ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، آپ 100 مرتبہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں نا یہ نہیں کرے گا، اور وہی بار بار آ رہے ہیں نا، کوئی نیا آ بھی نہیں رہا، اور نیا آیا وہ بھی فیل ہو گیا، یعنی ہے ہی کوئی قابل نہیں اس سے۔ اب آپ دیکھیے، آپ فرمایا انما یبلوکم اللہ بی، اللہ تم کو آزماتا ہے، آپ کو آزماتا ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں، کس کو ووٹ دیتے ہیں، اور ان کو آزماتا ہے کہ وہ وعدہ کتنا پورا کرتے ہیں۔ اب آزمائش تو دونوں طرف سے ہے، اب پتہ چلے گا کہ کون فیل ہے کون پاس ہے، کب پتہ چلے گا؟ یہاں نہیں پتہ چلے گا۔ اللہ نے آگے جملہ بول دیا، آگے فرمایا وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تم پہ کھول کے تم پر بیان کر دے گا، کب؟ یوم
قیامہ۔ آج تو بے شک عدالت سے کسی کو جو مرضی سرٹیفکیٹ مل جائے، آج ایک کے ساتھ کروڑوں لوگ ہوں، بے شک ہوں، کل پتہ چلے گا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کھول کے بیان کروں گا ما کنتم فیہ تختلفون، وہ باتیں جو تم جن میں اختلاف کرتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی اور تم ان کو اختلافی باتیں کہہ کر، آپ اگر آپ آج کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی دیکھو وعدے پورے یہ نہیں کرتے، آپ ایک بندہ کھڑا ہو کے یہاں چوک میں روز تقریر کرے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فرقہ پھیلا رہے ہو، آپ اختلافی باتیں کر رہے ہو، اور جو جھوٹ بول رہا ہے وہ اختلاف نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے، اور جو جھوٹے بیان دے رہا ہے اور دیتا آ رہا ہے نسل در نسل، اصل بات یہ ہے اللہ کہتا ہے میں فیصلہ کر دوں گا کل قیامت کے دن کہ آپ میں سے کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ اب جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے، سورہ نحل آیت نمبر 92، اس کی آیت کا ٹکڑا آپ یاد رکھیں، انما یبلوکم اللہ بہ، انما یبلوکم اللہ بہ، بس اتنا جملہ، اب بے شک اللہ تم کو آزماتا ہے۔ ایک تو آپ ان دنوں میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، روزانہ اس کو آپ 33 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کو غلط لوگوں کے، آپ یہ روز پڑھیں، اللہ آپ کو آزمائش سے بچائے گا، غلط آدمی آپ کے ہاتھوں سے نہیں آئے گا اور آپ غلط آدمی کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ ایک تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا اور غلط آپ کے سامنے ظاہر بھی ہو جائے گا۔ ایک دوسرا، آپ کسی کو ملازم رکھتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو آپ یہ 70 بار پڑھ کے اس کے لیے 7 دن تک دعا کریں، اس کو کھلا پلا بھی دیں شک دم کر کے، وہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا، اس کی حقیقت آ جائے گی اور آپ اس کے اندر کی باطنی جو خباثت ہے یا خوبی ہے وہ ساری آپ کو جانچ پڑتال ہو جائے گی۔ چونکہ یاد رکھیں کہ منافق مدینے میں رہتے تھے اور وہ بھی اندر سے چند منافق ایسے تھے جو مدینے میں رہتے تھے لیکن مردوا علی النفاق، نفاق اندر ایسے تھا کہ ظاہراً وہ بہت پیار سے بات کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ منافق ہیں یا رسول اللہ، حضور پر اللہ نے کھول کے بیان کر دیے، تو آپ پر ان کا نفاق کھل کے آ جائے گا کہ یہ اصل ہے آپ کا یا نہیں، اور آپ کے لیے موضوع ہے یا نہیں۔ ہر معاملے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، کاروبار، لین دین، رشتہ، ہر معاملے کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے آپ پہ بہت سی چیزیں کھول دے گا۔ اور سب سے بڑی بات اس آیت کی یہ ہے، آزمائش ہے، اللہ آپ کو اس کی آزمائش سے بچا لے گا، یعنی اس سے جو آپ کو نقصان ہونا ہے، جو آپ کو اس کی وجہ سے پکڑ ہونی ہے، آپ جس گرفت میں آنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔